بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امن معاہدے میں تاخیر کے سنگین نتائج ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ پر بمباری میں عارضی بندش قابل تعریف ہے۔ حماس نے امن معاہدے میں تاخیر کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے عارضی طور پر بمباری روک دی ہے تاکہ امن معاہدے کو موقع مل سکے۔ امریکی صدر کی سوشل میڈیا بیان کو وائٹ ہاؤس نے ری ٹویٹ کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ حماس اس معاملے میں تیزی دکھائے ورنہ تمام شرائط ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امن معاہدے کے لیے حماس کو تیز رفتاری سے اقدامات کرنا ہوں گے، بصورت دیگر سب آپشنز ختم ہو جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس عمل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوگی، کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ فریقین معاملہ تیزی سے نمٹائیں، اس معاہدے پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ حماس کی جانب سے فوری تعاون غزہ جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے۔ پہلے بھی خبردار کر چکا ہوں کہ مذاکرات میں تاخیر یا رکاوٹ ہوئی تو نتیجہ سنگین ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس عمل کے نفاذ میں فعال رہنے کا وعدہ کر چکا ہے۔ معاہدے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو سخت رد عمل ہوگا۔ فریقین وعدے کو فوری طور پر عملی شکل دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو جنگی علاقہ قرار دے کر بمباری تیز کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بمباری روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو جنگی علاقہ قرار دے کر بمباری تیز کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بمباری روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو جنگی علاقہ قرار دے کر بمباری میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے فلسطینیوں کو دوبارہ جبری انخلاء کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا محاصرہ جاری رکھا ہوا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ میں لاکھوں بے گھر فلسطینی تنگ و تاریک خیمہ بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ امید کرتے تھے حماس کے جواب کے بعد ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ اسرائیلی فوج غزہ شہر میں مسلسل بمباری کر کے عمارتوں اور سکولوں کو تباہ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس نے جنگ بندی نہ مانی تو غزہ پر حملے مزید بڑھیں گے، نیتن یاہو نے بھی خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عندیہ دیا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کو قبول نہ کیا تو غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی جائیں گی۔ نیتن یاہو نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اسرائیلی وفد مصر کے دارالحکومت قاہرہ روانہ ہوگا تاکہ جنگ بندی سے متعلق تفصیلات اور ٹائم لائن طے کی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کو غیر مسلح کیا جانا ناگزیر ہے، چاہے یہ عمل سفارتی راستے سے ہو یا پھر فوجی طاقت کے ذریعے، اور اس بارے میں امریکہ کو بھی واضح پیغام دیا جا چکا ہے۔ ادھر فلسطینی تنظیم حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کو بڑی حد تک تو تسلیم کر لیا ہے، تاہم بعض نکات پر تحفظات رکھتے ہوئے برطانوی سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا کردار مسترد کر دیا ہے۔ مصری میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات آج اور کل ہوں گے، جن میں یرغمالیوں کی رہائی سمیت کئی امور پر بات چیت ہوگی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خبردار کیا ہے کہ حماس فوری فیصلہ کرے، بصورت دیگر تمام شرائط ختم کر دی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اٹلی میں 20 لاکھ افراد کا مظاہرہ، اسپین لندن میں بھی احتجاج۔ اٹلی میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ مظاہرے اسرائیل کی جانب سے فلسطین جانے والی امدادی کشتیوں کے قافلے سمود فرٹیلا کو روکنے اور غزہ پر جاری شدید بمباری کے خلاف تھے۔ لاکھوں افراد نے ملک بھر کے تمام ہی بڑے شہروں میں فلسطین آزاد کرو، جنگ بند کرو، اسرائیلی جارحیت مرد آباد کے نعروں کے ساتھ مارچ کیا۔ روم میں پولیس کے مطابق
80,000 افراد سڑکوں پر نکلے، جبکہ منتظمین نے تعداد 3 لاکھ بتائی۔ میدان میں بھی مظاہرین کی تعداد 20,000 سے 1 لاکھ کے درمیان بتائی جا رہی ہے، جس میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قاتلانہ حملہ کر کے ان سمیت تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو ایک ساتھ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں خلیل الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں خلیل الحیہ مارے گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ خلیل الحیہ سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیل الحیہ ہی نے اپنے شہید بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مصر میں بلا واسطہ مذاکرات آج ہوں گے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں قیام امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے طریقہ کار پر آج سے بلا واسطہ مذاکرات کا ایک دور شروع ہوگا۔ مصر، امریکہ اور فلسطین کے سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ مذاکرات میں مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے وفود شریک ہوں گے۔ بات چیت کا نیا دور مصر میں ہوگا، تاہم مذاکرات کے مقام کا ابھی تعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن قوی امکان یہی ہے کہ بات چیت سیاحتی مقام شرم الشیخ میں ہوگی۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ تناؤ کے باعث مذاکرات کا اگلا دور قطر کی بجائے مصر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں مذاکرات کے نئے دور کی عملی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، جن میں غزہ کی پٹی سے انخلاء کے لیے نقشے تیار کرنا اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت ممکنہ طور پر رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی فہرستوں کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکی تجویز پر حماس کے موقف سے آگاہ حماس کے ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے کچھ عناصر مبہم اور غیر واضح ہیں اور ان پر مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران ہونے والے مذاکرات سے واقف ایک مصری سیکیورٹی اہلکار کا بتانا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ مغویوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر تحریک حماس کے جواب کا اقوام متحدہ سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک نے خیر مقدم کیا۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر حماس کے موقف کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ تمام فریقین اس موقع سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ حکومت پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ منصوبے پر تحریک حماس کے موقع پر رد عمل میں کہا ہے کہ اسلام آباد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر حماس کے رد عمل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے، غزہ میں بے گناہ فلسطینیوں کے خون خرابے کو ختم کرنے، فلسطینی اسیران اور قیدیوں کو رہا کرنے، بلا روک ٹوک انسانی امداد کو یقینی بنانے اور دیرپا امن کی جانب ایک قابل اعتماد سیاسی عمل کی راہ ہموار کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں شٹر ڈاؤن، 40,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے۔ امریکہ میں شٹر ڈاؤن کے بعد 40,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں۔ فوجی اور سیکیورٹی اہلکار بغیر تنخواہ کے فرائض انجام دینے پر مجبور۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں جاری شٹ ڈاؤن کے باعث سرکاری امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فوجی اور سیکیورٹی اہلکار بغیر تنخواہ کے فرائض انجام دینے پر مجبور ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں 40,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں سرکاری ادارے جزوی طور پر بند کر دیے گئے ہیں، جس سے عوامی سطح پر بے چینی اور احتجاج میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹک ریاستوں کے 26 ارب ڈالر کے فنڈز بھی منجمد کر دیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور کانگریس کے درمیان مالی معاملات پر اتفاق رائے نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں امریکہ کو سنگین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا رہے امریکی حکومت کا شٹ ڈاؤن جاری ہے، جبکہ سینٹ اور ایوان نمائندگان کے درمیان اخراجات بل پر ڈیڈ لاک بدستور برقرار ہے۔ جمعرات کو سینٹ کا اجلاس ہوا مگر سرکاری تعطیل کے باعث ووٹنگ نہ ہو سکی۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔